السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کو ایک اہم درکار ہے۔ پاکستان کی قومی زندگی کے حوالے سے اب یہ تاثر مستحکم ہو رہا ہے کہ یہاں نظام کے اندر کوئی گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، سب کچھ اوپرا اوپرا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سیاستدان اگر کوئی گفتگو کرے تو اس سے ہماری پوری قومی زندگی اتھل پتھل ہو سکتی ہے، ہمارے تمام قومی مقاصد تتر بتر ہو سکتے ہیں۔ سردار ایاز صادق کی گفتگو نے پوری قومی زندگی کے حوالے سے سنگین نوعیت کے سوالات پیدا کیے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے 27 فروری کے اس ولولہ خیز دن کو کہ جب بھارت کو ایک شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پاکستان نے نفسیاتی طور پر، حقیقی طور پر اور دفاعی طور پر بھارت کو ہر طرح سے پسپا کر کے رکھ دیا تھا، 2 طیارے مار گرائے تھے، بہترین قسم کی قومی حکمت عملی کے ذریعے بھارت کو کھدیر کر رکھ دیا تھا اور بھارت کی اپنی سیاسی اور صحافتی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی تھی، پوری دنیا میں بھارت کے لیے سبکی کا سامان پیدا کیا تھا۔ روس اور امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی تحقیقاتی رپورٹیں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ بھارت کو پاکستان نے ہر میدان میں پوری طرح شکست دیا ہے۔ اسے صرف نواز لیگ کے ایک سیاستدان نے جس طرح منتشر کرنے کی کوشش کی، اس تاثر کو رفع کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کے اس فخر کو، انبساط کے ان محدود لمحات کو اور ہماری پوری قومی زندگی کے ان چند قابل فخر ایام کو ہم سے اس طرح چھین لیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی پاکستان کا سیاستدان ہی نہ ہو۔ سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ابھی نندن کو ہم نے گرفتار کیا تھا تو وزیر خارجہ میرے پاس آئے، وہ ایک اجلاس تھا جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی شریک تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کے بارے میں یہ واضح ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ وزیر خارجہ کے متعلق کہہ رہے ہیں یا پاکستان کے فوجی سربراہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، مگر ان کا جملہ یہ تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس جملے نے نریندر مودی کو بھارت میں سکھ کا سانس لینے کا ایک موقع فراہم کیا اور وہاں کھل کھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ مجھے اس جملے کے بعد 1992 میں صدر بش کے جاپان کے دورے میں کی جانے والی ایک حرکت یاد آ گئی۔ امریکی صدر جارج بش جاپان میں اسٹیٹ ڈنر میں شریک تھے، تو انہوں نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی گود میں ٹے کر دی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تب جاپان میں اس حرکت کو ایک نئے لفظ یعنی بشو سورو کہا جانے لگا۔ جاپان کی زبان کو ایک نیا لفظ ملا، بشو سورو۔ اب جاپان میں جب بھی کوئی غلیظ حرکت ہوتی ہے، سیاست میں کوئی غلط چلن آتا ہے یا سیاست میں کوئی ایسا بیان آتا ہے جو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، تو اسے بشو سورو کہا جاتا ہے، یعنی بش والی حرکت۔ سردار ایاز صادق کی گفتگو تقریباً ایسی ہی ہے۔ سردار ایاز صادق کی گفتگو کے بعد پاک فوج کی جانب سے اس کا ایک مناسب رد عمل سامنے آیا۔ پاک فوج نے اپنے رد عمل میں کچھ پیغامات دیے اور واضح کیا کہ پاک فوج میں کسی سطح پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ تاثر پاک فوج نے اس وجہ سے دیا کہ اس سے قبل نواز شریف جس طرح کی تقاریر کر رہے تھے اس سے یہ تاثر مستحکم ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے سردار ایاز صادق کی گفتگو کو بھی اس معاملے میں بالواسطہ طور پر رد کیا۔ لیکن اگر آپ نواز لیگ کے موجودہ سیاسی تیور کو دیکھیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ نواز لیگ کسی قسم کے دباؤ میں آئی ہے۔ فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس کے باوجود نواز لیگ کے مختلف سیاستدان سردار ایاز صادق کو ریسکیو کرنے آئے۔ رانا ثناء اللہ نے کھلے بندوں سردار ایاز صادق کے موقف کی حمایت کی، احسن اقبال نے بھی یہی کیا، اور خرم دستگیر صاحب تو پہلے سے زیادہ یعنی حد سے کچھ بڑھ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس میٹنگ میں بھی شریک تھا اور میرے سینے میں بھی بہت سے راز ہیں، اس لیے ان باتوں کو زیادہ نہ اچھالا جائے ورنہ مزید راز بھی سامنے آئیں گے۔
اگر آپ نواز لیگ کی اس ٹیم کو جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ارد گرد ہیں اور جو ان کے ہاکش یعنی عقابی بیانیے کے حامی سمجھے جاتے ہیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں، ان کے خد و خال کو دیکھیں، ان کی بدن بولی کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس پورے طرز عمل کے حوالے سے معذرت خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ایک اور تعبیر اور توجیہ کر کے اپنے تیور برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سردار ایاز صادق نے جو گفتگو کی وہ ان کی اپنی گفتگو ہے؟ آثار و قرائن بتاتے ہیں کہ یہ پارٹی کا اپنا موقف ہے۔ نواز شریف جس بیانیے کی بنت کر رہے ہیں اور جس بیانیے کو تخلیق کر رہے ہیں اور اسے جو فضا بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اس فضا کے سائے میں اسی طرح کے موقف کی جگالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے ارد گرد موجود ان کے قریبی ساتھی اسی موقف کے آس پاس رہ کر کسی نہ کسی طرح سردار ایاز صادق کی حمایت کر رہے ہیں۔ خود سردار ایاز صادق کے اس موقف کے خد و خال بھی پہچان لیں۔ سردار ایاز صادق کوئی شیخ رشید کی طرح کے سیاستدان نہیں ہے جو قومی اسمبلی میں ہر روز بولتے ہوں۔ وہ بسیار گو بالکل نہیں ہے، وہ زود گو بھی نہیں ہے، وہ کم گو سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، کم بولتے ہیں، خالی نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود سردار ایاز صادق اتنی عرصے کے بعد اگر گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کیا گفتگو کی؟ صاف لگ رہا ہے کہ اس گفتگو کو کرنے کے لیے انہیں کہا گیا ہوگا۔ یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سردار ایاز صادق نے اچانک یہ گفتگو خود سے کر ڈالی ہو۔ اس کا سبب ان کا پرانا کنڈکٹ، ان کا اپنا اسٹائل اور ان کی پارلیمنٹ میں اپنی اپیرنس جو ہیں اس سے یہ نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے موقف کی جو سیاسی حمایت نواز لیگ کے اور سیاستدانوں مثلا رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خرم دستگیر نے کی، اور جس طرح نواز لیگ نے اپنے سطح پر بڑے لوگوں کی سطح پر خاموشی اختیار کی، مریم نواز خاموش ہے، نواز شریف کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہے، اور طلال چودھری جو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان کی حمایت میں میدان میں اترے ہیں، تو اس سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ ایک پارٹی بیانیہ ہے۔ پھر اس پارٹی بیانیے کا تاثر اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے ایک روز بعد یعنی ہفتے کے روز مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کی قیادت فرما رہے ہیں اور اس وقت نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، جن کا بیانیہ انتہائی سخت ہے مگر وہ قدر تحمل سے اور الفاظ کے چناؤ میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں، وہ سردار ایاز صادق کے گھر پہنچے اور سردار ایاز صادق کو ایک طرح سے دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان نے وہاں تاریخ کے ایک پورے دائرے کو مکمل کیا یہ جملہ کہتے ہوئے، اور کیا قیامت خیز جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ اب مسلم لیگ پر بھی غداری کے الزامات لگ رہے ہیں۔ دراصل جب مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے تو جے یو آئی کی پرانی تاریخ کے ان حوالوں کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے جب خود مسلم لیگ سے انہیں پاکستان سے بے وفائی کے الزامات کا سامنا رہا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر نواز لیگ یہ کام کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اگر آپ 27 فروری کے اس دن کی طرف لوٹیں تو اس دن سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، پاکستان نے 2 طیارے مار گرائے، بھارت حواس باختہ تھا، اس نے اپنا ہی ایک طیارہ مار گرایا اس غلط فہمی میں کہ وہ اسے پاکستان کا طیارہ اور اپنی فضائی حدود میں سمجھ بیٹھا تھا۔ پھر اس روز ہم نے ابھینندن کو گرفتار کیا، ابھینندن کو گرفتار کر کے اس کی رہائی کا فیصلہ بھی بالکل صائب، مناسب اور بروقت تھا۔ پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، پاکستان کے فوجی ترجمان تب کے آصف غفور کی اس پریس کانفرنس میں ہر چیز ٹھیک تھی۔ 52 تولے پاؤ رتی ناپ تول کے ساتھ کی گئی گفتگو میں ہر پیغام بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بھارت کو مناسب طریقے سے جواب دیا گیا، پریس کانفرنس میں اس کو بتایا گیا کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے، پاکستان ایک فاتحانہ موڈ میں بھارت سے مخاطب تھا، جذباتی طور پر کوئی عدم توازن نہیں تھا، الفاظ بالکل مناسب تھے، اور آصف غفور نے اس پریس کانفرنس میں جس طرح کا کنڈکٹ اختیار کیا تھا، اگر
آپ اسے اس طرح بیان کریں کہ یہ اس واقعے کی طرح ہی ولولہ خیز تھا تو شاید تھوڑا سا مبالغہ لگے لیکن نامناسب نہیں ہوگا۔ اگرچہ میں اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر عدم اطمینان رکھتا ہوں، مگر اس پریس کانفرنس میں ہر چیز ٹھیک تھی۔ آصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں جذباتی طور پر عدم توازن کے شکار ہوئے بغیر انتہائی مناسب لب و لہجے میں جو پیغام بھارت کو دیا اس کو تازہ کیجیے۔ پاک فوج کے طب کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے اللہ اکبر سے شروع کر کے الحمدللہ پر کام ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے 70 سال آپ کو پڑھنے میں، وہ بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 70 سال آپ کو صرف پڑھنے میں گزارے ہیں اور آپ ہی کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آخری سانس اور گولی تک ملک کا دفاع کریں گے۔ تب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریٹائر صرف رینک ہوتا ہے مگر فوج اور فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا جو اس وقت بھارت کی طرف سے گیدر بھپکیاں سامنے آ رہی تھی، دھمکیاں سامنے آ رہی تھی، اس کے جواب میں کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ یہ جملہ ہم پوری طاقت سے اس لیے کہہ سکتے تھے کہ ہم بھارت کو ایک سرپرائز دے چکے تھے۔ ابھینندن گرفتار تھا، 2 طیارے گرائے جا چکے تھے اور بھارت اپنے پورے دفاعی نظام میں جو ہے وہ غیر مربوط کارروائیوں کی وجہ سے ایک افراتفری کا شکار تھا۔ اور تب آصف غفور صاحب نے یہ بھی کہا کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی ذات بڑی ہے، لیکن آپ آئیے اور ہمارے ملک میں 21 منٹ رہ کر دکھائیں۔ پاکستان کی ایئر اسپیس میں آپ کا استقبال اسی طرح کیا جائے گا جس طرح ہم نے ابھی کیا تھا۔ یعنی ان کا اشارہ پرانے واقعات کی طرف تھا، پرانے واقعے کی طرف تھا۔ اس سے کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے ماتھے پر پسینہ تھا، کہ ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ پاکستان ایک قومی رد عمل دے رہا تھا۔ یہ افراد کے انفرادی رویوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر اور تنظیمی رویے کا معاملہ تھا۔ پاکستان کا قومی وجود تب ایک آدمی میں سمٹ آتا ہے اور ایک آدمی پورے قومی وجود کی نمائندگی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی نمائندگی پوری ریاست کے ہر فرد تک پھیل جاتی ہے۔ تبھی ہم افلاطون کی زبان میں کہہ سکتے ہیں یہی وہ لمحات ہوتے ہیں، شاذ لمحات، جب فرد ریاست کا اختصار بن جاتا ہے اور ریاست فرد کا پھیلاؤ بن جاتی ہے۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ سردار ایاز صادق نے ان تاریخ ساز سرشار کر دینے والے مسرت و انبساط کے ان حسین لمحات کو ہم سے چھین لیا اور بھارتی ذرائع ابلاغ کو ایک طرح سے کہکہے لگانے کا موقع دیا۔ ہماری قومی تاریخ اور ہمارے قومی وجود پر ناقابل برداشت چرکے لگانے کا موقع سردار ایاز صادق نے بھارتی میڈیا کو دیا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ آخر سردار ایاز صادق کا یہ رد عمل کیا انفرادی رد عمل ہے یا ایک ان کا جماعتی رد عمل ہے؟ اگر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک جماعتی رد عمل ہے اور نواز شریف کی سابقہ 3 تقاریر کا تناظر ہم بنا لیں جس میں وہ فوج کو براہ راست ہدف بنا رہے ہیں اور پاکستان کی سیاسی اور صحافتی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ تخلیق کر رہے ہیں، اگرچہ پاک فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے قابل گرفت چیزوں پر بات کرنا کوئی اتنا معیوب بھی نہیں۔ ہر ترقی یافتہ ملک یا ہر سویلائزڈ اور تمدنی ذہن اور مزاج رکھنے والا ملک اپنے آپ کو ٹٹولنے اور اپنے اداروں کو کھنگالنے کا کوئی موقع فراموش نہیں کرتا، لیکن یہ کام ایک ضد، بحث، انانیت اور سیاسی مقاصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کام کی گنجائش کو محسوس کرنے کے باوجود اس کام کے اندر موجود ایک ذاتی عصبیت اور ذاتی مفاد کا پہلو اس پورے کھیل کو مشکوک بناتا ہے۔ پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، بھارت کے حوالے سے نواز لیگ نے 1999 سے کچھ پہلے سے جو تاریخ تخلیق کی ہے وہ نواز شریف اور ان کی جماعت کو انتہائی مشکوک منطقے میں داخل کر چکی ہے۔ سردار ایاز صادق کے بیان کو اس مشکوک منطقے کے سیاق و سباق سے نکال کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نواز شریف کی 99 کی وزارت عظمیٰ جب خاتمہ ہوا ان دنوں میں، ان ایام میں
اٹل بہاری واجپئی بھارتی وزیر اعظم کے لاہور یاترا کے دورے کو اپنی بحث سے نکال دیتا ہوں، جس پر دو آرا موجود تھی۔ پاکستان میں ایک طبقہ وہ تھا جو اس دورے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ نواز شریف صاحب اسے تاریخ ساز بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ مختلف آرا رکھنے والے ان سیاستدانوں یا پاک فوج کے اندر بھی موجود اس رائے کو میں ایک طرف رکھتا ہوں اور اس میں اپنا کوئی وزن ڈالے بغیر اس واقعے کو آپ کی توجہ کے لیے چھوڑتے ہوئے دراصل میں نواز شریف کے 1999 کے بعد کے حالات کو موضوع بحث بنانا چاہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب جنرل پرویز مشرف سے تصادم کے بعد جس حالت اور کیفیت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس کا نئے تناظر میں جائزہ لینا ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب اقتدار سے بے دخلی کے بعد جدہ میں چلے گئے، پھر ایک نئی تاریخ پاکستان میں شروع ہوئی۔ جب پاکستان وہ واپس پلٹے، جو مفاہمت کی جو بھی سیاست رہی ہو، پس منظر میں جو بھی مذاکرات رہے ہوں، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ان کی تاریخ رہی ہے اس حوالے سے، اور جو رد عمل کی سیاست کے ساتھ انہوں نے حالات کو جس طرح اپنے موافق بنایا، وہ سب ایک طرف رکھتے ہوئے جب وہ پاکستان لوٹ گئے تو پاکستان میں آنے کے بعد ان کا سیاسی بیانیہ دراصل پاکستان کی قومی سیاست سے زیادہ خطے کی سیاست کی طرف مرتکز رہا۔ وہ خطے کے حالات، بھارت کے حوالے سے گفتگو کے سیاق و سباق میں دیکھے جانے لگے۔ اس حوالے سے نواز شریف کی 13 اگست 2011 کو سیفما کے اجلاس میں ہونے والی تقریر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب ایک نیا ذہن بنا چکے تھے جو سیفما کے اس اجلاس میں ظاہر ہوا۔ نواز شریف صاحب نے کیا کہا، ذرا سن لیجیے۔ ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے۔ نواز شریف کے یہ الفاظ سن کر حیرانی ہوتی ہے، پھر یہ پاکستان کیوں ہے؟ پھر ہم ایک نیا وطن آخر بنا کر بیٹھے ہی کیوں ہیں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ اور وہ جسے ایک لکیر کہہ رہے ہیں، وہ لکیر جنرل قمر باجوہ نے نہیں کھینچی، وہ لکیر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کھینچی ہے۔ اگر ہم ایک ہی ہیں تو پھر یہ نیا ملک بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ افسوسناک خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو ان کے حلقوں میں انہیں قائد اعظم ثانی تک کہا جاتا تھا۔ یہ جس بارڈر کی بات کر رہے ہیں، وہ بارڈر یا وہ سرحد کوئی جنرل قمر باجوہ نے نہیں کھینچی، وہ جنرل فیض نے نہیں کھینچی، وہ تاریخ نے کھینچی تھی، اور اس بارڈر کو اور اس سرحد کی لکیر کو کھینچنے والے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار سے بغاوت کی اس بو کو پاکستان کی قومی سیاست میں محسوس ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا جائزہ ہی نہیں لیا گیا کہ نواز شریف صاحب ذہنی سطح پر کہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی جذباتی وابستگیاں کس طرح بدل رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نواز شریف کے بھارت کے ساتھ رویے کی اگر تاریخ دیکھیں، جو اس کے بعد کے حالات ہیں، اس میں آپ کہیں بھی نواز شریف کو کسی ایسی حالت میں نہیں دیکھتے جہاں وہ بھارت پر گرج برس رہے ہوں یا مسلم لیگ کا تاریخی موقف دہراتے ہوں۔ وہ ہر جگہ بھارت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق استوار کرنے کے حوالے سے اپنے کردار کا ذکر کرتے ہیں اور اس کردار کو تبدیل کرنے کے لیے کسی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا ذکر کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سیفما کے اس اجلاس میں تقریر کے بعد پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد نواز شریف کا رویہ بھارت کے حوالے سے انتہائی نرم دکھائی پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے کچھ مہینوں کے بعد جب نریندر مودی بھارت کا وزیر اعظم بنتا ہے پہلی دفعہ، تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچتی ہے۔ پوری دنیا میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ میں مطلوب نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم بن کر پوری دنیا کا دورہ کیسے کر سکیں گے؟ یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور مختلف ممالک میں اور ہیومن رائٹس کی مختلف تنظیموں کی طرف سے نریندر مودی کو بھارتی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیے جانے کے معاملے کو نشانِ تنقید بنایا جاتا ہے۔
مگر پاکستانی وزیر اعظم تب ایک عجیب و غریب فیصلہ کرتے ہیں، نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں وہ، اگرچہ پاکستان کے اندر اس پر شدید مختلف رائے موجود تھی اور خود اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقے بھی اس سے خوش نہیں تھے، پاکستانی سیاست کے اندر بھی اس کے خلاف آوازیں تھیں، مگر وزیر اعظم نواز شریف نہ صرف بھارت کا دورہ کرتے ہیں بلکہ وہاں سے وہ جو ملاقاتیں کرتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ مثلاً ایک بھارتی اداکارہ اور کچھ بھارتی سیاستدانوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، ان کے مزاج، افتاد طبع اور ان کی اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا نواز شریف کا یہ رویہ مناسب تھا؟ اس کو بھی آپ مستقبل کے مورخ کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 2015 کو غالباً 25 دسمبر کو اچانک پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں ایک تناؤ موجود تھا، مگر وہ اچانک اسی صبح فون کر کے پاکستان آ جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے اور نریندر مودی شادی کی اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اس پر عجیب قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس پراسرار واقعے کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور یہ کیوں بھارتی وزیر اعظم کرتے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ نواز شریف صاحب لاہور میں ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں جاتی عمرہ اپنی ذاتی تقریب میں لے جاتے ہیں اور پھر وہیں سے رخصت کرتے ہیں۔ بھارتی ذہنیت اور نواز شریف کے اقدامات کو سمجھنے کے لیے ان دو واقعات میں، جس میں وہ نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں اور نریندر مودی ان کے ہاں چلے آتے ہیں، اس کا جواب اگر آپ نواز شریف سے پوچھیں تو وہ آپ کو ایک ہی جیسا دیں گے، لیکن نریندر مودی نے کچھ عرصے پہلے ایک انٹرویو میں اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ دونوں کام نہ کرتا تو میں عالم اسلام کے مختلف ممالک کو کیسے باور کراتا کہ ہم 2 قدم آگے چلنا چاہتے ہیں مگر پاکستان نہیں چاہتا۔ آج ہم عالم اسلام کے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان سے بہتر تعلقات رکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ زیادہ تعلقات میں گہرائی حاصل کر چکے ہیں۔ گویا نریندر مودی جو بھی کام کر رہا تھا وہ اس کی اپنی قومی سیاست اور اس کے اپنے مذہبی ذہن کے ساتھ کر رہا تھا، مگر پاکستانی وزیر اعظم پتہ نہیں خیالات کی کس سترنگی میں ڈوبے ہوئے تھے، وسیع المشربی کے کس جام کو پی رہے تھے اور دریا دلی کے کس سمندر میں غوطے لگا رہے تھے۔ نواز شریف اور ان کے قریبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر بالآخر اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایسا وہ صرف اپنی قوت کے بل بوتے پر نہیں کر سکتے، یہ انفرادی اور صرف نواز لیگ کا گروہی رد عمل نہیں ہو سکتا۔ نواز لیگ اپنی انفرادی اور گروہی طاقت کی بنیاد پر اتنا بڑا کھیل نہیں رچا سکتی۔ کم از کم حالیہ دنوں میں یہ تاثر تو اب بالکل مستحکم ہو گیا ہے کہ وہ ایک اضافی حمایت کہیں نہ کہیں سے ضرور رکھتی ہے، یہ اضافی حمایت داخلی ہو یا بیرونی، لیکن یہ موجود ضرور۔ نواز لیگ جو کچھ کر رہی ہے یا نواز شریف صاحب جو طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے ایک بات واضح ہے کہ ان کا اعتماد صرف اپنے آپ پر نہیں ہے، انہیں کوئی بیرونی اعتماد بھی حاصل ہے۔ یہ بیرونی اعتماد پاکستان کے داخلی تناظر میں ہو یا پاکستان کے بیرونی تناظر میں ہو، مگر اس اعتماد اور اس حمایت کے بغیر نواز لیگ یا نواز شریف کا شخصی اور جماعتی یعنی گروہی رویہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والے آدمی ہیں اور انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی گھونٹ گھونٹ پیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کا یہ بیانیہ بغیر کسی حمایت کے ہو، جس میں انہیں 2 چیزوں کا یقین ہے۔ اگر آپ اس پوری تحریک کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو 2 چیزوں کا پوری طرح یقین ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے اس طرز عمل کے ذریعے اپنے مخالفین کو قابو کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور مخالفین سے مراد عمران خان نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں شاید یہ بھی یقین ہے کہ اس پورے طرز عمل سے انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ آنے والا وقت ان چیزوں کو فیصل کر دے گا۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
Thank you.